عدالت میں حاضری کے سلسلے میں مجھے کیا معلوم ہونا ضروری ہے؟ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ویزے کے ریویو کے کیس میں فیڈرل سرکٹ اینڈ فیملی کورٹ آف آسٹریلیا ڈویژن 2 میں حاضر ہونے والے ہیں۔ مجھے عدالتی ہیئرنگ کی تاریخ ملی ہے۔ کیا آپ مجھے کچھ اندازہ دے سکتے ہیں کہ کمرہ عدالت میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو عدالت میں حاضری کی تاریخ ملی ہے جسے ہیئرنگ کہا جاتا ہے۔ جب بھی آپ کو ہیئرنگ کے سلسلے میں عدالت میں حاضر ہونا ہے، عدالت آپ کو حاضری کی تاریخ، وقت اور مقام کی تفصیلات بھیجے گی۔ یہ یقینی بنائیں کہ عدالت کے پاس آپ کی حالیہ رابطہ تفصیلات ہوں۔ آپ کے کیس کی ہیئرنگ الیکٹرانک ذریعے سے یا ذاتی حاضری کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ ان دونوں طریقوں کو عدالت میں حاضری کہا جاتا ہے۔ عدالت کا ماحول کتنا سنجیدہ ہوتا ہے؟ مجھے کیسا لباس پہننا چاہیے؟ کمرہ عدالت خاص رکھ رکھاؤ والا مقام ہے، لہٰذا اس کے مطابق مناسب لباس پہنیں۔ پانی پینا ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ عدالت میں کھانے یا پینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور جب آپ کی ذاتی حاضری ہو تو اپنے فون کو ضرور آف رکھیں۔ کمرہ عدالت میں کون کون ہوتا ہے اور یہ کیسا دکھائی دیتا ہے؟ آپ کے کیس کی سماعت جج یا رجسٹرار کرے گا اور کمرہ عدالت بالعموم ایسا دکھائی دیتا ہے۔ پہلے یہ بینچ ہے، یہاں جج یا رجسٹرار بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ جج کے سامنے پیش ہو رہے ہوں تو آپ کو ہر بار جج کے کمرہ عدالت میں داخل ہوتے ہوئے اور نکلتے ہوئے کھڑے ہو کر سر جھکانا ہوگا۔ جج یا رجسٹرار کے سامنے ان کے ایسوسیٹ یا لیگل کیس مینیجر بیٹھتے ہیں۔ یہ لوگ جج یا رجسٹرار کی مدد کرتے ہیں۔ پھر بینچ کے سامنے بار ٹیبل ہوتی ہے، اس پر وکلا جج کی طرف رخ کر کے بیٹھتے ہیں۔ آپ کے کیس میں منسٹر کا وکیل یہاں بیٹھے گا۔ اگر آپ کا کوئی وکیل ہو تو وہ بھی اسی بار ٹیبل پر بیٹھے گا۔ اگر آپ کا کوئی وکیل نہ ہو تو آپ کو اپنے کیس کی سماعت کے وقت بار ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے۔ اگر آپ فیصلہ نہ کر سکتے ہوں کہ کہاں بیٹھنا چاہیے تو جج کے ایسوسیٹ یا رجسٹرار کے لیگل کیس مینیجر سے اپنے بیٹھنے کی جگہ پوچھیں۔ اگر آپ کو انٹرپریٹر ملا ہو تو انٹرپریٹر آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ کمرہ عدالت کے پچھلے حصے میں پبلک ایریا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی وکیل ہو تو آپ پبلک ایریا میں بیٹھیں گے۔ آپ کو سہارا دینے کی خاطر ساتھ آنے والے لوگ بھی یہی بیٹھیں گے۔ اگر میرا کوئی وکیل نہ ہو اور مجھے اپنی وکالت خود کرنی ہو تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں کب بات کروں؟ آپ کو صرف تب بات کرنی چاہیے جب جج یا رجسٹرار آپ کو بات کرنے کی دعوت دیں۔ آپ جج کو یور آنر کہہ کر مخاطب کریں گے۔ آپ رجسٹرار کو رجسٹرار کہہ کر مخاطب کریں گے۔ اگر آپ نے انٹرپریٹر کی درخواست کی ہو تو شاید جج یا رجسٹرار انٹرپریٹر سے یہ حلف اٹھانے کو کہیں کہ وہ درست ترجمہ کرے گا۔ اگر آپ کو انٹرپریٹر کی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو عدالت کو یہ بتانا بہت اہم ہے۔ پھر آپ یا آپ کے وکیل کو آپ کے کیس کے معاملات پر بات کرنے کا موقع ملے گا۔ جب آپ کی بولنے کی باری ہو تو آپ کو کھڑے ہونا چاہیے۔ انٹرپریٹر بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ پھر جج یا رجسٹرار منسٹر کے وکیل کو آپ کی کیس پر بات کرنے کی دعوت دیں گے۔ الیکٹرانک عدالتی ہیئرنگ کیسے ہوتی ہے؟ کیا اسی طرح؟ بنیادی طور پر عدالتی ہیئرنگ کا طریقہ ایک ہی ہے، بس الیکٹرانک ہیئرنگ میں آپ کی حاضری کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا فون پر ہوتی ہے۔ آپ اپنے گھر یا کسی اور الگ جگہ سے الیکٹرانک ہیئرنگ میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ یہ یقینی بنائیں کہ آپ کسی خاموش جگہ پر ہوں جہاں کوئی شور یا خلل نہ ہو اور آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن اچھا ہو۔ روشنی چیک کریں، چارجر پاس رکھنا یاد رکھیں تاکہ آپ کی ڈیوائس کی بیٹری نہ ختم ہو جائے۔ اپنا کیمرہ اور مائکرو فون ٹیسٹ کر لیں کہ یہ ٹھیک چل رہے ہیں، اور پھر جب آپ کی بولنے کی باری نہ ہو اپنے مائکرو فون کو میوٹ پر رکھیں۔ آپ کو کورٹ بک کی جو کاپی ملی ہے وہ کاپی اور وہ سب کاغذات بھی ضرور ساتھ رکھیں جو آپ نے عدالت میں جمع کروائے تھے۔ اسکرین پر آپ کو جج یا رجسٹرار اور منسٹر کا وکیل دکھائی دیں گے اور وہ بھی آپ کو دیکھ سکیں گے۔ اگر آپ کا کوئی وکیل ہو تو آپ اپنے وکیل کو اسکرین پر دیکھیں گے، اور اگر آپ نے عدالت کو انٹرپریٹر کی ضرورت ہونے کے متعلق بتایا ہو تو آپ انٹرپریٹر کو بھی دیکھیں گے۔
हर केस मुख्तलिफ होता है। बहरहाल यहाँ एक मिसाल दिखाई जा रही है कि अदालत में क्या हो सकता है। मुमकिन है एसोसिएट स्क्रीन पर नजर आने वालों के नामों की तस्दीक करे। अगर आपको इंटरप्रेटर मिला हो तो इंटरप्रेटर अपने कॉल पर मौजूद होने की तस्दीक करेगा और आपको बताएगा कि वो आपके लिए तर्जुमा करेगा। एसोसिएट अदालत शुरू करेगा और जज हियरिंग का आगाज करेगा। जज भी इंटरप्रेटर की मौजूदगी का जिक्र करेगा और कार्रवाई की वजाहत करेगा। इंटरप्रेटर से हल्फ लिया जाएगा कि वो मौसर और मुनासिब तरीके से तर्जुमा करने का वादा करता है। फिर अदालत में मौजूद लोग बात करेंगे और इंटरप्रेटर आपके लिए इनकी बातों का तर्जुमा करेगा। अगर आपको अदालती अमल या इंटरप्रेटर की बात की समझ ना आ रही हो तो जज को जरूर बताएं। मुझे अपने केस के फैसले का इल्म कब होगा? जज या रजिस्ट्रार हियरिंग के इख्तिताम पर भी फैसला सुना सकते हैं या ये तय कर सकते हैं कि उन्हें आपके केस पर गौर करने के लिए ज्यादा वक्त की जरूरत है। अगर जज या रजिस्ट्रार को ज्यादा वक्त की जरूरत हो तो आपको बताया जाएगा कि वो कब फैसला सुनाएंगे और आपको फैसला सुनने के लिए कैसे हाजिर होना चाहिए। अदालत आपसे राब्ता करके बताएगी कि आपको कब वापस आना होगा। अगर मैं केस हार जाऊं तो क्या होगा? अगर आप केस हार गए तो जज हुक्म सुनाएगा कि आपको केस पर उठने वाले इखराजात की कितनी रकम अदा करनी होगी। अगर मुकदमे पर उठने वाले इखराजात अदा ना किए जाएं, तो ये आप पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का कर्ज बन जाते हैं। आपको इस बारे में वकील से मशवरा करना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का मकरूज होने से आपकी आइंदा वीजे की दरख्वास्तों पर क्या असर पड़ेगा। अगर आप केस जीत गए तो जज हुक्म सुनाएगा कि आपका केस दोबारा समाअत के लिए ट्रिब्यूनल को भेजा जाए। वीडियो 1 अदालत क्या कर सकती है जरूर देखें ताकि आप वीजे के रिव्यू के केस में अदालत के किरदार को समझ सकें। और वीडियो 2 मेरे माइग्रेशन के केस पर अदालत में कैसे काम होगा भी देखें ताकि आप अदालती अमल को ठीक तरह समझ सकें।